سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان دوری کی وجوہات سے پہلے آپ کو مسلم دنیا کے تیسرے بڑے تنازع کو جاننا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردگان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد اربوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم لوگ اسلام کے اصل امین ہیں، جبکہ عربوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہے، لہٰذا ہم اسلام کے اصل وارث ہیں۔ OIC عربوں کی سب سے بڑی سیاسی اور سفارتی طاقت ہے، یہ اس پر بہت حساس ہیں۔ طیب اردگان اور مہاتیر محمد یہ طاقت ان سے چھیننا چاہتے تھے۔ پاکستان نے اس کشمکش میں ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا، کیونکہ ہمارے 50 لاکھ ہنرمند عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں اور یہ فارن ریزرو کا سب سے بڑا سورس ہے۔ دوسرا، عرب ممالک 70 برسوں سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تیسرا، سعودی عرب ہماری مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، ہم ہمیشہ سعودی عرب کے گروپ میں رہے، لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی اور مضبوط دیوار بھی ہلنے لگی۔ سعودی حکمران خاندان نے شروع میں عمران خان کا والہانہ استقبال کیا، ولی عہد نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی تک ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر اچانک عمران خان کے مزاج نے پلٹا کھایا، یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2019 کے وسط میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کے کان میں سرگوشی کر دی، ہم ملیشیا کے ساتھ مل کر OIC کا متبادل بنا رہے ہیں۔ اس وزیر خارجہ نے یہ بات سعودی عرب کو بتا دی اور یہاں سے تعلقات میں پہلی دراڑ آئی۔ ملیشیا 2014 سے کوالالمپور پر سمٹ کرا رہا تھا، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تھی، تاہم 2019 کی کانفرنس ماضی سے مختلف تھی۔ اس میں ترکی اور پاکستان ملیشیا کے ساتھ مل کر OIC سے بڑی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اس منصوبے کے روح رواں عمران خان تھے، یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی تیار کر لیا اور طیب اردگان کو بھی۔ سعودی عرب اس پر خوش نہیں تھا۔ 19 دسمبر 2019 کو ملیشیا سمٹ تھی، سعودی عرب چاہتا تھا پاکستان میں اس میں شرکت نہ کرے، عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یوں تعلقات تقریباً خاتمے تک پہنچ گئے۔ ٹینشن کے اس دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے اہم کردار ادا کیا، یہ سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درمیان میں ڈالا اور انہوں نے بڑی مشکل سے ولی عہد کو عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کیا۔ وزیر اعظم سے پہلے جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی ریاض گئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو بہت ٹف ٹائم دیا، تاہم جنرل فیض کی میٹنگ تھوڑی سی کامیاب رہی۔ قصہ مختصر، وزیر اعظم 14 دسمبر 2019 کو ملیشیا سمٹ سے 5 دن پہلے ایک دن کے لیے ریاض پہنچے۔ یہ کارٹس ہوٹل میں ٹھہرے، یہاں ملاقات کا وقت دن 1:30 بجے تھا۔ وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ولی عہد نے عمران خان کو نہیں بلایا۔ یہ رویہ ماضی سے بالکل مختلف تھا۔ ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتے تھے، خود ڈرائیو کر کے واپس ایئرپورٹ چھوڑتے تھے، اور ایک یہ وقت آ گیا جب ہمارے وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ کراؤن پرنس میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ 3-3.5 گھنٹے گزر گئے، لیکن دوسری طرف سے انتظار کرے کا پیغام آتا رہا۔ عمران خان ہے، انہوں نے ہوٹل کے ریستوران میں کھانے کی میز پر کراؤن پرنس کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا، میں نے اگر ان سے پیسے نہ لینے ہوتے تو میں یہ کر دیتا۔ ہوٹل کا سٹاف صرف ہوٹل کا سٹاف نہیں تھا، لہٰذا یہ گفتگو دوسری طرف پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کے سٹاف نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، انہیں درمیان میں ڈالا۔ یوں جنرل باجوہ کی کال کے بعد ولی عہد شام 6:30 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ہوٹل آئے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا، پاکستان کا کوئی وقت کوالالمپور پر سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ملاقات ختم ہوگی، وزیر اعظم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکرٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد ملیشیا بھجوانے کی ہدایات دے دی۔ یہ ہدایات بھی سعودی حکام تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم ابھی فضا میں تھے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا، آپ نے آدھے گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا۔ سعودی عرب کو یقین دلایا گیا، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ یوں پاکستان نے ملیشیا سے معذرت کر لی، یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن چند دنوں میں 2 نئے کٹے کھل گئے۔ وزیر اعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ اور پاکستان کی توہین قرار دے دیا، پھر انہیں 10-12 منٹ پنجابی میں برا بھلا کہتے رہے۔ یہ گفتگو 2 وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی۔
سفیر نے ٹرانسلیشن شروع کرائی تو یہ اطلاع اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی۔ حافظ طاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ بھی حل کرایا۔ میں نے طاہر اشرفی صاحب سے پوچھا، وزیر اعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ اطلاع کس نے سفیر تک پہنچائی تھی؟ طاہر اشرفی کا جواب تھا، میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دوسرا کٹا طیب اردگان نے کھول دیا۔ ڈیوس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ تھی۔ عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردگان کو بتا دی اور طیب اردگان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ یوں سرد میری برف میں تبدیل ہو گئی۔ 2020 پاک سعودی تعلقات کا بدترین سال تھا۔ اس سال عمران خان سعودی عرب گئے اور نہ کوئی وہاں سے آیا۔ عمران خان نے سعودیز کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 میں پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بھی شروع کرا دیا۔ سعودی عرب اور ترکی میں 1517 سے اختلافات ہیں۔ ترک پہلی جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے۔ ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے، صرف 3-4 مرد بچے تھے، اور یہ بھی کویت میں پناہ گزین رہے تھے، لہٰذا یہ ہمیشہ ترکی سے فاصلے پر رہے۔ مگر ہم نے عین اختلافات کے دنوں میں ارطغرل ڈرامہ چلا دیا اور اس نے رہی سے کسر بھی پوری کر دی۔ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا شاہ محمود قریشی نے 5 اگست 2020 کو رکھ دیا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سعودی عرب کو سیدھی سادھی دھمکی دے دی۔ جواب میں سعودی عرب نے ہمیں ڈیفر پیمنٹ پر پٹرول دینا بھی بند کر دیا۔ اسٹیٹ بینک میں پارک اپنے $1 بلین بھی واپس مانگ لیے۔ پاکستان کے اس وقت سرمایہ کی قلت تھی۔ وزیر اعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کر دیا۔ آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے سود پر $1 بلین لے کر سعودی عرب کو واپس کیے۔ پاکستان سعودی تعلقات کی سرد مہری کا کلائمیکس 9 دسمبر 2020 کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج کے سعودی عرب اور UAE کے دورے کا تھا۔ یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کا پہلا دورہ تھا۔ یہ خطرے کا آخری علام تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق بھارت سعودی عرب کو عسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا۔ جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دورے کی تاریخیں تبدیل ہوئی۔ اس کی ولی عہد کے ساتھ میٹنگ بھی نہ ہو سکی۔ یہ آخری حد تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگا ٹوٹ رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے آرمی چیف اور DGISI کو بے تحاشا کام کرنا پڑا۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا، آپ اگر ہم پر سارے دروازے بند بھی کر دیں گے تو بھی ہم باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ بیت اللہ اور روضہ رسول کے محافظ ہیں۔ یہ سن کر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا۔ اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ اور میں آج سے بھائی، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں۔ ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں جاری تھی، دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹیلی ویژن پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، عین اس وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس کا تختہ نہیں الٹا سکتا کیا؟ وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خوشخبری سنانے آیا تھا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ الٹا سیدھا GHQ پہنچ گیا۔